سورہ بقرہ وہ سورہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی دفعہ انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے۔ سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کیا ہے خلیفہ کے نام سے کہ وہ میرا خلیفہ ہوگا۔ جب پہلی دفعہ اللہ رب العالمین انسان کی تخلیق کو انٹروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں فرشتوں کے سامنے کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، اپنا ارادہ بتا رہے ہوتے ہیں فرشتوں کو، اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو نام دیتے ہیں خلیفہ کا۔ پھر آگے آتے ہیں اللہ رب العالمین اور اپنی صورتوں میں اللہ رب العالمین خطاب دیتے ہیں انسان کو انسان کا، اور اللہ رب العالمین آگے کچھ صورتوں میں اور بڑھتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے بتاتے ہیں انسان کو کہ اللہ رب العالمین نے اس کی تخلیق جو ہے وہ ایک جان سے یا ایک نطفے سے یا ایک روح سے کری ہے۔ اس کو کائنات کا جو انسانوں کا نظام ہے اس نظام کے اندر ہم صرف ایک نطفے کو لے کر کے آگے بڑھتے رہتے ہیں، اور نطفہ ہر جنریشن میں بڑھتا رہتا ہے اور وہ چینج ہوتا رہتا ہے، وہ ایوالو ہوتا رہتا ہے، وہ سمارٹر اینڈ سمارٹر ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو کل کائنات ہے یہ جڑی ہوئی، آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان کو جدا کیا۔ سورہ بقرہ میں انسان کو اپنا خلیفہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین سورہ الحجر میں انسان کو انسان کے طور پہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، اور سورہ التین کے اندر اللہ رب العالمین انسان کو پھر سے انٹروڈیوس کرتے ہیں انسان کے نام سے۔ سورہ نساء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے۔ اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں فرماتے ہیں وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ ایک ساتھ سکون حاصل کرے۔ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ انسان کو خلیفہ کے طور پہ بتاتے ہیں، انسان کے طور پہ بتاتے ہیں، اور یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کو بناتے ہیں اور خطاب دیتے ہیں اس کو اس کے نام کا کہ وہ انسان ہے۔ تو انسان کے اندر میل بھی ہوتا ہے اور انسان کے اندر فیمیل بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس انسان کے اندر میل اور فیمیل کی کوالٹیز دونوں دے دیتے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بھی مردوں پر ویسے ہی حقوق ہے جیسے مردوں کے عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو ان کے اوپر ایک درجہ فضیلت دی گئی ہے اور اللہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر میل اور فیمیل رکھے، اور میل کے اندر اللہ رب العالمین نے 1% جو ہے وہ فضیلت رکھی، اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جوڑے سے بنایا ہے، اور اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے اور ان کو الگ کیا، تو میل اور فیمیل جڑے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کو الگ کیا، اور میل کو اللہ میاں نے آدم بنایا اور فیمیل کو اللہ رب العالمین نے بنایا حوا یا ایو، جو بھی بکس میں حوا کے نام سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آدم کی زوجہ۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان جو تھا وہ بھی ملا ہوا تھا میل اور فیمیل میں، اللہ رب العالمین نے میل کو الگ کیا اور فیمیل کو الگ کیا۔ جب میل کو اللہ رب العالمین نے الگ کیا تو اللہ رب العالمین نے میل کو دیا 50% آف انسان، اور اللہ رب العالمین نے عورت کو دیا 49%۔ تو یہ 1% ڈفرنس ہے ایک مرد میں اور ایک عورت میں اللہ رب العالمین کے نظام کے اندر۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان سے میل نکالا، فیمیل نکالا، ایک کو آدم بنایا، ایک کو حوا بنایا یا زوجہ بنایا۔ ایک کے پاس اللہ میاں نے 50% اس کی کوالٹیز رکھی اور 50% سے اس کو اپوزٹ کر دیا فیمیل کے، کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں، اسی لیے مرد اور عورت اٹریکٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں۔ پر اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو ایک ہی جان سے بنایا، اور اسی لیے جب میاں بیوی اپنی عمر میں آگے بڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے ملنے لگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا نظام ہی یہی ہے کہ عورت کو اور مرد کو اللہ رب العالمین نے ایک جان سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو 50% کوالٹیز دی ہیں اور اللہ رب العالمین نے عورت کو 49% کوالٹیز دی ہیں، پر دونوں ایکول ہے کیونکہ آدم کو اللہ رب العالمین نے پہلے کریٹ کیا تھا، اور آدم کا نطفہ جو ہے وہ چلتا ہے نظام کے اندر اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین نے 50% جو ہے وہ دیا میل کو، اور اللہ میاں نے 49% دیا فیمیل، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو حکم العدل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا برابر جوڑا بناتے ہیں، اللہ رب العالمین ہر ایک کو ایکول رائٹ ہے، اللہ رب العالمین ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا تو ایک انسان کے اندر ایک عورت تھی اور ایک مرد تھا، اور جب اللہ رب العالمین نے ان دونوں کو علیحدہ کیا تو اللہ رب العالمین نے 50% جو ہے کوالٹیز مرد کو دی، 49% کوالٹیز عورت کو دی، اور وہ 1% کا ڈفرنس اللہ رب العالمین نے باقی رکھا۔ اس صورت
सूरत को हम दोबारा पढ़ते हैं कि सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि और औरतों के भी मर्दों पर वैसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर हुकूक है, अलबत्ता मर्दों को एक दर्जा फजीलत हासिल है। और ये सूरह बकरा में आपको 228वीं आयत में मिलेगी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ही फरमाते हैं तो मर्द और औरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इक्वल बनाए हैं और सिर्फ 1% का डिफरेंस रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द में और औरत में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को पैदा किया है और इंसान में अल्लाह मियां ने आदम को रखा है, अल्लाह मियां ने हव्वा को रखा है। इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50% बनाया है, इसको 49% बनाया है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने डिवाइड किया है, इधर एक कंप्लीट हव्वा बनाई है जो कि अपने तई 99% है एक औरत के नाते। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द को बनाया है, उसको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तई 99% बनाया है एक आदम होने के नाते। लेकिन एक इंसान में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो को निकाला है, एक औरत को निकाला है, एक और आदमी को निकाला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब इन दोनों को बनाया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फरिश्तों को सजदा करने के लिए कहा है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तों को बशर को सजदा करने के लिए कहा है। जब आदम की तख्लीक का जिक्र करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बशर को बशर से उस वक्त खिताब करते हैं और खिताब करने के बाद उनको जन्नत में डालते हैं और जन्नत में डाल करके इनको डिवाइड करते हैं आपस में। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में और यहाँ पे जाकर के 1 से 3 हो जाता है।